نور الفرقان آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان ایام میں مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورہ مبارکہ، تیسری سورہ مبارکہ جس کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو نزول کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، جس میں 200 آیات ہیں، 20 اس میں رکوع ہیں، 3480 اس میں کلمات ہیں، 14520 اس میں حروف ہیں۔ تیسرے اور چوتھے پارے کا کافی سے زیادہ حصہ یہ سورہ مبارکہ گھیرے ہوئے۔ اس سے پہلے پروگراموں میں 95 آیات کی تفسیر اپنے مفہوم کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش ہو چکی ہے۔ آج اس سے آگے چند آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کی خاطر بنایا گیا وہ مکہ میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ میں ہے، انتہائی بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے رہبر و رہنما ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی بڑی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہوا، جو شخص اس میں آئے، اس کے لیے امان ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس کے راستے کی استطاعت کی صورت میں۔ ومن کفر، جو شخص استطاعت کے باوجود، جو شخص راستے کے آنے جانے پر قادر ہونے کے باوجود سفر کی خرچ کے ساتھ جو شخص اس پر استطاعت رکھتا ہے اور پھر اس کا انکاری ہی، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو شخص اس کا انکار کرے وہ سن لے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، غنی، کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے اور وہ کائنات کی ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے لوگوں کی خاطر بنایا گیا وہ شہر مکہ میں ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 477 پر نقل کیا ہے،
امام مسلم نے اپنی صحیح میں جلد پہلی صفحہ نمبر 199 پر نقل کیا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی نے اپنی سنن میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 112 پر نقل کیا ہے، اور امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی نے اپنی سنن میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 55 پہ نقل فرمایا، اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں کئی مقامات پر اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای مسجد وضع فی الارض الاول، آقا یہ بتائیے کہ زمین پر سب سے پہلے اللہ کی کون سی مسجد بنائی گئی؟ ای مسجد وضع فی الارض، آقا بتائیے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرماتے ہیں اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الحرام، سب سے پہلے اللہ کی دھرتی پر آسمان کے نیچے جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ثم ایٌ، آقا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، المسجد الاقصی، مسجد حرام کے بعد زمین پر، اس دھرتی پر آسمان کے نیچے جو مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، کم کانا بینہما، آقا بتائیے ان دونوں مسجدوں کے درمیان تعمیر کے اعتبار سے، ان کے بننے کے اعتبار سے کتنا فرق ہے، کتنی مدت ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سنہ، دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ یعنی یوں کہیے مسجد حرام 40 سال پہلے بنی، اور مسجد اقصی مسجد حرام کے بعد 40 سال کے بعد بنی۔ یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی آیہ کریمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کی خاطر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، انتہائی زیادہ بابرکت ہے، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، راہبر و رہنما ہے، یا یوں کہیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے قبلہ تھا، اس کی طرف منہ کر کے اس سے پہلے نمازیں پڑھی گئی، اس سے پہلے بنایا گیا ہے۔ ان کی رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتایا کہ سب سے پہلے مسجد اقصی نہیں بنی، سب سے پہلے مسجد بیت المقدس نہیں بنی، بلکہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف بنا ہے، اور روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ اول ہے بننے کے اعتبار سے، اور رہ گئی یہ بات کہ سب سے پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز کس نے پڑھی؟ انسانوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، اور اس بیت کا طواف بھی کیا ہے،
اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے اور جس کا طواف کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب اور دیگر نبیوں تک، یہ بیت اللہ شریف ہی ان کا قبلہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بہت سے انبیاء کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ بنایا گیا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد جو روئے زمین پر بنی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا قرآن مجید کی اصطلاح میں بھی قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے، اور حدیث صحیحہ کے اعتبار سے بھی سب سے پہلا قبلہ، سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر بنی ہے وہ مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ شریف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ المکرمہ میں جو نمازیں ادا فرمائی، ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف سے اپنا منہ موڑا ہو، کبھی بیت اللہ شریف کی طرف پشت کر کے بیت المقدس کی جانب منہ کیا ہو۔ ہاں البتہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اس طرح کا رخ انتخاب فرماتے تھے جس میں بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی جانب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا ہو جاتا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے بھی قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر سرزمین مدینہ المنورہ میں جلوہ فرما ہوئے، تو پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنا رخ زیبا بیت اللہ شریف سے ہٹا کر بیت المقدس کی جانب کیا، بعض وجوہات کی بنیاد پر، اور تقریباً 16 ماہ کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب اپنا رخ زیبا فرما کر، چہرہ زیبا فرما کر نمازیں ادا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر آسمان کی جانب دیکھا تاکہ بیت اللہ شریف قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی وہ مشہور معروف آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ فرمایا اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے پیارے چہرے کا بار بار آسمانوں کی جانب پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے تیرا چہرہ زیبا کو قبلہ بناتے ہوئے اس جانب جس پہ تو راضی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کے جلوے ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی قدرت ہے، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ ذرہ ذرہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کا ثبوت دے رہا ہے، رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اعلان ہر شے کر رہی، جدھر بھی منہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے موجود۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کے چہرہ زیبا کو اس جانب جس پہ آپ راضی ہیں۔ آپ کس پہ راضی ہیں؟ اس کے لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ زیبا مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے پہلا گھر ہے بیت اللہ شریف، جس کو روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں، بعض کتابوں کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہے قریب قریب 10 مرتبہ کی گئی۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس کو تعمیر کیا۔
آدم علیہ السلام کے بعد پھر طوفان نوح کے اندر جو ہے اس کے معاملات کچھ منہدم ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کیا گیا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھاتے تھے، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کی حالت کا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اس کو قوم عمالقہ نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ، اور ان کے بعد پھر اس کو قبیلہ بنو جرم نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں یہ قوم قریش نے، اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 34 برس کے قریب تھی، اللہ اکبر، کیسا شباب ہوگا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ 34 برس کی عمر میں جب ان کے ایک بوڑھے فرد نے فیصلہ کیا تھا، جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت اس میں آیا تھا، تو اس نے کہا تھا اس کو کون نصب کرے، ہر قبیلہ اس پہ لڑائی کرتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ شخص جو سب سے پہلے سرزمین حرم کے اندر داخل ہو جائے بیت اللہ شریف میں، وہ اس کا حقدار ہے۔ تو سب سے پہلے 34 سال کی عمر میں اعلان نبوت سے 6 برس پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، سارا زمانہ دوڑ کے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آمنہ کے لال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم لخت جگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، سب نے کہا ہم ان پہ راضی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل ہے اور آپ کی جو دانائی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کا حال یہ کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، اور چادر بچھا کے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کے اپنی چادر پہ رکھ دی، اور جتنے قبیلے کے افراد تھے ان کے سرداروں کو بلا کے فرمایا اس چادر کا ایک کونا پکڑ اور اٹھا کر وہاں تک لے چلو۔ جب وہاں پہ لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اٹھا کے بیت اللہ شریف کے اندر نصب فرما دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، اور ان کے بعد پھر اس کو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق جو روایات ہیں، اس کے اندر بعض جو باتیں ہیں وہ بہت ہی ثقافت سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعض روایات جو ہیں وہ ضعیف بھی ہیں۔ ایک میں نے اس کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں۔ مکہ جو ہے وہ قرآن مجید کی قرأت میں اس مقام پر با کے ساتھ پڑھا گیا، بکہ، تو کہتے ہیں با اور میم جو ہے یہ قریب المخرج حروف ہیں، اس لیے یہ دونوں ادا کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مکہ کو یہاں پر بکہ پڑھا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی بیان کی گئی ہے کہ بکہ جو ہے یہ آہو بقا سے ہے۔ آہو بقا کا مطلب ہوا رونا دھونا، آہو زاری کرنا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئے گی کہ پوری دنیا میں جو لوگ روتے ہیں ان کا رونا دھونا ایک طرف، سرزمین حرم میں، سرزمین مکہ میں، بیت اللہ شریف میں حاضری کے وقت جتنا یہاں پہ آہو زاری ہوتی ہے، جتنا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، وہ ساری دنیا کے مقابلے میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اور بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ بکہ کا معنی ہوتا ہے دھکا دینا۔ یہ دھکا دینا یعنی کندھے کے ساتھ کندھا ٹکرا جانا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کو ہجوم ہوتا ہے اور انسانوں کا اجتحام ہو جب، تو پھر کندھے سے کندھا ٹکرا جاتا۔ روئے زمین پر بڑے بڑے ہجوم دیکھنے میں آتے ہیں،
لیکن جس قدر بڑا ہجوم اور جس قدر بڑا اجتحام، جس قدر انسانوں کا ایک گروہ انبوہ کثیر یہاں پہ جمع ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود کہ انسان بچ جائے، سامنے والے بندے سے کندھا ٹکرائے بغیر ممکن نہیں۔ ایک انسانوں کا سمندر ہوتا ہے اس جگہ پر، اس لیے اس کو بکا کہا جاتا ہے۔ معزز و محترم ناظرین، گفتگو جاری رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد۔ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے حساب سے عطا کیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب اس قدر بڑھایا جاتا ہے کہ 1,00,000 نیکیوں کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اس کی برکت کا حال کیا ہے۔ برکت کا معنی کسی چیز کا بڑھ جانا، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھر دودھ ہے جو 70 سے زائد صحابہ کو پلا دیا ہے۔ 70 سے زائد صحابہ اس سے سیر ہو گئے، لیکن دودھ جو ہے پھر بھی بچ گیا۔ یعنی اگر اس کے اندر برکت نہ ہو تو شاید ایک پیالہ بھر دودھ جو ہے وہ ایک بندے کی بھوک مٹانے کے لیے ناکافی ہو جائے، کافی نہ ہو، ایک بندہ بھی شکم سیر نہ ہو سکے ایک پیالہ بھر دودھ سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نے، آپ کی نگاہ اقدس نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی ہے کہ 70 سے زائد صحابہ کے لیے کافی ہو گئے۔ اور کیا خوب فرمایا کسی نے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت ڈالنے کا حال کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ اپنے گھر بلاتے ہیں، کھانا جو پیش کیا جاتا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی برکت اس پہ ڈالی، آپ کی حیث سے اس کے اندر اتنی برکت، اتنی زیادتی ہو گئی، اتنا بڑھ گیا، 300 سے زائد صحابہ اس کو کھا گئے، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جنگ تبوک کے موقع حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تھوڑا سا اندوختہ تھا جو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر کے عرض کیا گیا، سار اس پہ برکت کی دعا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے رکھ کے برکت کی دعا فرمائی، جو پورے لشکر اسلام کے لیے کافی ہو گئے۔ فرماتے اس دن تو اتنی تعداد تھی، اگر یہ تعداد لاکھوں میں ہوتی پھر بھی ان کے لیے کھانا کافی ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے اندر برکت رکھی، نیکیوں کے اندر برکت رکھی ہے۔ وہاں پہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی برکت جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے حساب سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر برکت کا حال یہ ہے، جو شخص اس میں جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن وہیں چھوڑ آتا ہے۔ کئی ماہ تک وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بیت اللہ شریف کے تصور میں ہوتا ہے۔ کون بندہ ہے وہاں جا کے پھر واپس لوٹنا چاہتا ہے؟ وہاں پر تو ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتر رہی، 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل اترتی، 60 اس میں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 ایسی ہیں جو نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 ان کے لیے وقف کر گئی ہیں جو خالی اس کو دیکھتے رہتے، نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، خالی اس کی زیارت کرتا رہتا، بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کے اس کو دیکھتا ہے، 20 رحمتیں اس کا مقدر بن جاتی۔ اور یہ رحمتیں ایسی ہیں کبھی بھی ان کے اندر انقطاع نہیں ہوتا، کبھی یہ رحمتیں ٹوٹتی نہیں ہیں، ان کا جو ہے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ برکت کا ایک معنی بقا اور دوام بھی ہے، اور اس کے بقا اور دوام ہونے کا معنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پوری کائنات میں اس کی طرف رخ کر کے ہر لمحہ ہو رہی ہے، ہر گھڑی ہو رہی، کوئی گھڑی ایسی نہیں جس وقت اس کی طرف منہ کر کے کوئی نماز نہ پڑھنے والا ہو۔ سارے زمانے کے اندر اس کی طرف لوگوں کے دل جھک رہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بقا عطا فرمائی، ایسا دوام عطا کیا، اس کی رونقیں دن بدن بڑھتی جا رہی، دن بدن اس کا فیض جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید بیت اللہ شریف کے لیے بہت چند ایک اس کے نام جو ہیں قرآن مجید نے گنوائے۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے گھر کو، حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا سبب بنایا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ کو، اس عزت والے گھر کو کعبہ بنایا. قرآن مجید نے جہاں اس کو بیت اللہ کے نام سے یاد کیا ہے، وہاں پہ اس کا نام جو ہے وہ کعبہ بھی رکھا ہے. اور سورۃ الحج میں آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کریں. یہ بیت عتیق اس کو کہا گیا. عتیق کا معنی ہوتا ہے قدیم، اور عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب ہے صدیق، اور پھر مشہور لقب ہے عتیق. کہتے ہیں عتیق. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر بے شک تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. آزاد کے لیے عتیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طوفان نوح میں بھی اس کو محفوظ رکھا تھا. اس کی بنیاد پر اس کو آزاد اور قدیم. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو ہے یہ روئے زمین پر، ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ مکہ المکرمہ میں. اور پھر اس کا نام سورۃ الاسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل میں پہلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. مشہور و معروف آیت کریمہ جو آپ اکثر سنتے رہتے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو، اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت کر دیا. یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کو قرآن مجید نے جن ناموں سے یاد کیا ہے وہ بیت عتیق ہے، مسجد حرام ہے اور کعبہ ہے. اس مقام پر لفظ بیت کے ساتھ اس کو یاد کیا گیا. ہدی للعالمین، تمام جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے، راہبر ہے، رہنما ہے. تمام جہانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے سب کا رخ موڑ دیا. اس کے بعد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بیت اللہ شریف میں بہت ہیں. ان میں حجر اسود ہے، ان میں صفا و مروہ ہیں، ان میں رکن یمانی، اور پھر تھوڑا سا اور باہر نکلیں تو پھر اس کے اندر عرفات ہے، پھر اس کے اندر منع ہے، پھر اس کے اندر مزدلفہ ہے. ہر ایک کتنی نشانی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. کس قدر ثواب ہے وہاں پہ صفا و مروہ کے اندر صحیح کرنے میں، کس قدر ثواب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کے بوسہ میں. نشانیاں بڑی بڑی ہیں اس کے اندر، سب نشانیاں. فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں. حجر اسود بھی نشانی ہے، رکن یمانی بھی نشانی ہے، صفا و مروہ بھی نشانیاں ہیں، اور عرفات بھی نشانی ہے، مزدلفہ بھی نشانی ہے، منع بھی نشانی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نشانی کا تذکرہ کیا ہے وہ کیسی نشانی؟ فرمایا مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اللہ اکبر. نشانیاں بڑی تھی لیکن تذکرہ اس کو کیا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے تھے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر فرمایا تھا. اور اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ جتنی دیواریں اٹھتی جاتی تھیں اتنا یہ پتھر بھی اونچ ہو جاتا. اللہ بقرہ میں آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانوں کی جگہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. ہر پتھر یہاں سے اٹھایا گیا لیکن علیہ السلام کے قدموں کے نشان رکھے تھے، اس کو سب سے مرکزی نشانی قرار دے دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی ہو جاتی. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 158 میں فرماتا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ.
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں کیوں بنی ہیں؟ پتھر ہیں، کوئی چھوٹا پتھر ہے، کوئی بڑا پتھر ہے، کوئی سخت ہے اور کوئی بڑا چکناہٹ رکھتا ہے اپنے دامن میں۔ اللہ کی نشانی کیوں بنا؟ اس لیے بنا ہے کہ حضرت حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اپنے کسی کام کے لیے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کا اہتمام کرنے کے لیے دوڑی، تو ان کے قدموں کے نشانوں کو، جن پہاڑوں پر، جن راستوں پر ان کے قدم لگ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راستوں کو، ان پتھروں کو، ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ تو جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، رب ذوالجلال نے اس کو خصوصی طور پر بڑی نشانی قرار دی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں آئے وہ امان میں ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیسی بات ہے کہ کوئی قتل کرنے والا شخص بھی بیت اللہ شریف کے اندر آ کے پناہ لے لے، اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی، نہ اس پر کوئی سختی کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ خود بیت اللہ شریف کو، حرم کی سرزمین کو چھوڑ کر باہر نکلنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے باپ کا قاتل بھی اس کے اندر پناہ لے لے، میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ خود باہر نہ آ جائے۔ اور اس کے امن والا ہونے کا حال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ بھیڑیے سرزمین حرم کے اندر داخل ہو جائیں، ہرنوں پر حملہ نہیں کرتے۔ یہ جانوروں کے ہاں اس کے ادب کا حال یہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس میں آئے وہ امن والا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے وہ اس گھر کا حج کریں استطاعت کی صورت میں۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ بیت اللہ شریف کے حج کی فرضیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سنن نسائی میں جلد پہلی میں مناسک حج کے اندر جو پہلی حدیث لائے، حضرت امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی مناسک حج کے اندر وہ حدیث لائے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا۔ اور ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں فی کل عام یا رسول اللہ، آقا بتائیے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ پھر عرض کرتے ہیں فی کل عام یا رسول اللہ، آقا بتائیے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں فی کل عام یا رسول اللہ، آقا بتائیے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہی زندگی میں تم پر حج کرنا فرض قرار دے دیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا حال ملاحظہ فرمائیے کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی زبان عطا فرمائی ہے، کیسا اختیار عطا فرمایا ہے۔ شریعت کے باب میں، عالم کون و مکان کے باب میں، تقویم کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا دائرہ کتنا وسیع۔ خود فرماتے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال زندگی میں حج کرنا فرض ہو جائے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضروری نصیحتیں بھی اس حدیث کے اندر فرمائی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا حال کتنا ہے۔ قرآن مجید نے مطلق رکھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کا حج کریں۔ حج البیت، بیت اللہ شریف کا، اس بیت کا، بیت عتیق کا، کعبہ شریف کا جو ہے وہ حج کریں استطاعت کی صورت میں۔ معزز و محترم ناظرین، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے اس کو مطلق رکھا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آقا کیا ہر سال فرض ہے؟
جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو زندگی میں ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے دائرے کا حل دیکھ لیجیے۔ حج، اس مقام پر جو استعمال ہوا حج ہے ہا کے زیر کے ساتھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، معلوم ہوا کہ ایک قرات کے اندر حج بھی ہے، اور جو سورہ بقرہ میں آیا ہے غالباً آیت نمبر 169 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور پھر جو فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چند کے بارے میں، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے یہ تو لوگوں کے لیے اللہ وقت ہے، وقت پہچاننے کا ایک آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ یہ قرآن مجید کی قرات کے اندر ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے اور ہا کے زیر کے ساتھ بھی، حج۔ لغوی معنوں کے اعتبار سے حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور پھر اس کا بعض کے ہاں اس کا معنی یہ کسی عظیم شے کا قصد کرنا، کسی عظیم شے کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اصطلاح شریعت کے اندر اس کا معنی جو ہے مخصوص عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مخصوص عبادت کیا ہے؟ مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات کی زیارت کرنا اور وہاں کا وقوف کرنا۔ مخصوص افعال کیا ہیں؟ احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، زیارت کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، اور مخصوص مقامات کون کون سے؟ بیت اللہ شریف ہے اور مقام عرفات ہے جس کو جبل عرفات کہا جاتا ہے، اور مخصوص ایام جو ذی الحجہ کے دن ہیں، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، پھر 10 تاریخ ہے، پھر 11 تاریخ ہے، پھر 12 تاریخ ہے، اور اس سے پہلے 8 تاریخ، یہ مخصوص ایام ہیں اور مخصوص افعال ہیں اور مخصوص مقامات ہیں۔ اصطلاح شریعت کے اندر وہ مخصوص عبادت ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے اہل اسلام پر۔ اس مقام پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں، ارکان اسلام کی وہ مشہور حدیث جو حضرت عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی شہادت دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت کی صورت میں خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ ہیں ارکان اسلام، 5 ارکان ہیں اسلام کے جس کا تذکرہ ہے۔ توحید و رسالت اس کا پہلا رکن ہے، ایک توحید اور رسالت دونوں کو ملا کے ایک رکن بنا ہے، شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ بیان فرمایا۔ اب معلوم ہوا کہ حج ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں رکن اسلام ہونے کا معنی یہ ہے کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں کہلا سکتا، لیکن جو شخص فرض جانے بھی ہو، اس کو مقدور بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، توفیق بھی ہو، پھر کرے، یہ اس کا جو فعل ہے یہ اس کو فاسق کر دے گا اور اس کو فاجر کر دے گا، گناہگار کہلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ معزز و محترم ناظرین، حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کرنا کس قدر درجہ رکھتا ہے؟ صحیح بخاری میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 206 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق یوم ولدتہ امہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے حج کیا اور حج کے اندر اس نے فسق نہیں کیا اور عورتوں کی طرف رغبت نہیں کی،
من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جب وہ ان اجتناب کے ساتھ حج کرتا ہے تو جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا. رجع کیوم ولدتہ امہ، واپس اس طرح لوٹتا ہے جس طرح جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اسی طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں پر، زندگی کے جتنے گناہ ہیں اس پر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جلد پہلی میں صفحہ نمبر 436 پر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ ہے. ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کے درمیان وہ کفارہ بن جاتے ہیں دونوں عمرے. اور آگے فرمایا حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا کوئی نہیں ہے سوائے جنت کی. اللہ اکبر، قربان جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک مرکز ایسا رکھا ہے کہ بندہ جب اس کا طواف کرتا ہے، جب اس کی وہاں پہ حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. گفتگو جاری رہے گی مختصر سے وقفے کے بعد. اطلب العلم أخي فهو ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کے اندر کیا کیا فضیلتیں رکھی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا. اس طرح واپس لوٹتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر جس وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا. یہ تو حج کی فضیلت ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم نے اسار الملت والدین، امام ابو حسین مسلم بن حجاج کوشیری نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے، جلد پہلی میں صفحہ نمبر 430 پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی ھذا البیت، جو شخص اس بیت کے لیے اس بیت میں حاضر ہوا، جو شخص اس بیت میں آیا ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص بیت اللہ شریف میں حاضر ہو گیا اور وہ شخص فسق سے محفوظ رہا اور عورتوں کے معاملات میں مشغول ہونے سے محفوظ رہا، جب وہ واپس لوٹتا ہے اسی دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اور صاحب مقات نے صحیح مسلم کے حوالے سے جو صفحہ نمبر 14 پر حدیث نقل کی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. کیا خوبصورت کلام ہے اور کیسا انداز ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آقا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف و اعزاز حاصل کروں. میں اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا مرتبہ ہے ان کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں. کبھی یہ چشم تصور میں منظر لائیے کیسا مرتبہ ہے. آج تو ہر شخص شرف و اعزاز سے کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں دیا، میرا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں ہے، میرا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں ہے، میں نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، میں فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں اس لیے شرف و اعزاز والا ہوں، فخر کرتا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے کہ میرا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں ہے. ہونا چاہیے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ وابستگی اور ان کے معاملات کا پابند ہو جانا اور ان کے عہد و پیمان پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور اونچے نصیبے کی بات. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ چشم تصور میں وہ منظر بھی لائیے ان ہستیوں کے مرتبے کا حال کیا ہے جو اپنا ہاتھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف و اعزاز حاصل کروں.
میں نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا. بسط یمینہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، کہتے فقبضت یدی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اب دیکھیے حال کیا ہے. پہلے عرض کرتے ہیں سرکار ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہوں تاکہ بیعت کا شرف و اعزاز حاصل کروں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ید اللہ کے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، کہتے فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ جو بڑھایا تھا اس کو پیچھے کھینچ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ ما لک یا عمر، عمر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، تو نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کھلیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مہربان آقا نے مجھ پر کوئی سختی نہیں فرمائی. پوچھا ما لک یا عمر، عمر مسئلہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا؟ کہتے میں نے عرض کیا آقا میں یہ دل میں خیال کرتا تھا کہ میں شرط رکھوں، میں ایک شرط رکھوں، اس شرط کی وجہ سے میں نے ہاتھ پیچھے کھینچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشرط ماذا، کون سی شرط ہے، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا شرط یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری بخشش ہو جائے گی، کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ اکبر، اس وقت فکر ہے اپنے گناہوں کی بخشش کی. حضرت عمر بن عاص نے یہ عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اما علمتا یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر بس تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام انسان کی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے. وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہجرت ہے جو اسلام کی خاطر کی جائے وہ انسان کی زندگی کے پہلے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے. اس کے بعد آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، یہ فضیلت رکھی ہے کہ گزرے ہوئے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. حج ہے جو اس انسان کی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے. حج کی فضیلتیں حدیث میں بہت آئی. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج کرنے والا شخص اگر حج کرے اور حج کو سنبھال کے رکھے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اس کو 400 بندوں کی شفاعت کا حق دیا جائے. حضرات غور فرمائیے 400 بندے کلہم وجبت لہ النار، جب پر جہنم واجب ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 400 بندوں کی شفاعت کا حق دے گا کہ سفارش تم کرتے جاؤ، بخش کے ہم جنت میں داخل کر دیتے. اپنے گھر میں آنے والوں کا کس قدر پاس رکھتا ہے، اونچے گھر والا ہے، اونچا مرتبہ رکھتا ہے اور بخششیں بھی بڑی نرالی کرتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ جو شخص مسجد حرام سے میدان عرفات تک پیدل چل کے آئے میرا رب اس کو ایک قدم پر 700 نیکیاں حرم کی دیتا ہے. حج کرنے والا شخص مسجد حرام سے میدان عرفات تک پیدل چل کے کتنے قدم لگائے گا؟ جو چل کے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کتنے قدم لگ جاتے ہیں، اور پھر جو واپس لوٹ کے آتے ہیں ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں حرم کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یہ نیکی تو سمجھ میں آئی ہے، حرم کی نیکی کیا ہوتی؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم کی ایک نیکی کا اجر و ثواب میرا رب اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 1,00,000 عطا فرماتا ہے. تو اس حساب سے اگر 700 نیکیاں حرم کی ایک قدم پہ مل جائیں، اس کو 1,00,000 سے ضرب دی جائے کتنی ہوتی؟ میں نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ حرم کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے حساب سے دیا جاتا ہے. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل اپنا بڑھا دیتا ہے، کس قدر اپنے کرم کی بارش کرتا ہے بندے پر، ایک قدر پر 7 کروڑ نیکیاں بندے کو عطا فرماتا ہے. اور حج کی فضیلتوں کا بیان کس طرح کیا جائے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں میں سے ایسی مہربانی امت محمدیہ کے لیے فرمائی، ایسا کرم امت محمدیہ کے لیے فرمایا جس کے اندر بندے کی بخشش ہو جاتی۔ بڑی مشہور حدیثیں ہیں، دل چاہتا ہے اس کو میں کھول کھول کر آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرتا رہوں۔ معزز و محترم ناظرین، پھر اس مقام پہ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اس کا منکر ہو جائے، نہ کرے، انکار کرے، تو سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس بندے سے نہیں، صرف اس کی عبادت سے نہیں، صرف اس کے پیسے سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں سے بے نیاز، تمام جہان اس کا محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے دروازے کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر شے سے، ہر لمحہ، ہر گھڑی بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ ہر کسی کی پیشانی اس کی دروازے پہ جھک رہی، ہر کسی کو عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن رب ذوالجلال کی تقسیم پہ، اس کی مہربانیوں پہ قربان جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کیسے کرم فرما رہا ہے۔ ایک اور بڑی مشہور و معروف حدیث سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو وہ بھی سناؤں۔ حضور نرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد منام میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا، دو شخص حاضر ہوئے، ایک انصاری قبیلے کا شخص تھا اور ایک ثقفی قبیلے کا شخص تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو شرف قبولیت بخشا، واپس جواب عطا کیا، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ وہ دونوں شخص، ایک ثقفی قبیلے کا ہے، ایک انصاری قبیلے کا، عرض کرتے ہیں سرکار ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے سوال کریں۔ اللہ اکبر، سرکار کا دریائے کرم کس طرح جوش میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سمندر کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں، سوال کریں۔ اس کے بعد میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوتی، رحمتوں کے پھول برستے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز فضا میں گونجتی، وما ینطق عن الہوا کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی، ان ہوا الا وحی یوحا کی حقیقت کی ترجمانی کرنے والی زبان حرکت میں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے، اللہ اکبر، قربان جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو تم سوال کرو، اور اگر تم کہو تو تمہارے سوالوں کو میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، بات ان کے سینے میں چھپی ہے، راز ان کے سینے میں آگے بیان نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم کہو جو راز تمہارے سینے میں ہے، جو سوال تم کرنے آئے ہو، میں بتاؤں، کیا پوچھنے آئے ہو؟ اب اس فتنہ انگیز عقل کا کیا کیا جائے جو آج بھی کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، جو آج بھی ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے اس بات کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں۔ صحابی کو کہتے ہیں ہم پوچھنے آئے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آ کہتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم سوال کریں۔ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اتنے مہربان ہو گئے، اتنے مہربان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہو تو میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو۔ حضرات لمحہ فکریہ ہے، تازیانہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا تجسس رکھنے والے دل کے لیے یہ ایک بہت بڑی دستک ہے۔ اگر کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کے علم غیب سے مالا مال کیا ہے۔ صحابی کہتے سرکار اجازت ہو تو ہم پوچھیں۔ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم کہو تو میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے۔ ایک حدیث میں نہیں، اس طرح کی 20 احادیث ہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے پہلے، سوال کرنے والے سے پہلے ہی بتا دیا کہ تو یہ پوچھنے آیا ہے، سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کئی مواقع پر میں آپ کو سنا چکا ہوں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل میں، سید عالم ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مقام، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں وہ حدیث آئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے عرض کیا تھا
قلت لعمی دعینی ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی معہ المغرب، میں نے ماں سے عرض کیا تھا امی جان اجازت دو آج میں مغرب کی نماز اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں، اور وعدہ کرتا ہوں ان یستغفر لی ولک، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اب اس ماں کو اور کیا چاہیے جس کا بیٹا بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کی اجازت کا طلبگار ہو، اور اس پہ ترا یہ ہے کہ ماں کے لیے بخشش کی دعا کا وعدہ بھی کر کے جا رہا ہے کہ آپ دعا نہیں کروں گا، اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو جانے کی اجازت نہ دے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھ کے ایسا بڑا بیٹھا حتیٰ صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ادھر ہو گئی۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد چل دیے، خروج بسنہ ادا کی، نماز پڑھی، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نشست نہیں لگائی بلکہ اپنے گھر کو چلے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، میرے دل میں خیال بار بار اٹھتا تھا، وعدہ کیا تھا تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی۔ کہتے ہیں فتبعتہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، سامع صوتی، آگے آگے سرکار جاتے تھے، پیچھے پیچھے میں جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی چاپ کو سنا، اور بغیر پیچھے پلٹے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا حذیفہ، یہ میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے۔ حضرات غور فرمائیے، پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری اٹھا لیجئے، جلد پہلی صفحہ نمبر 59 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم میری نظر سے نہ تمہارا رکوع چھپ سکتا ہے، نہ تمہارا خشوع چھپ سکتا ہے، اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں، انی لأراکم من وراء ظہری، اللہ کی قسم پیچھے بھی نظر آتا رہتا ہے مجھ کو۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو صحیح مسلم کے اندر بھی آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأراکم من امامی و خلفی، آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ اب ادھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری طرف بغیر پلٹے ہی سرکار نے فرمایا من ھذا حذیفہ، یہ پیچھے آنے والا حذیفہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا نعم آقا میں ہی ہوں۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کیا کہا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ الفاظ طاری ہوئے، فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ کیا کام ہے؟ عزیزان گرامی قدر اگر اتنا پوچھتے کہ کیا کام ہے یہ بات اور ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ وعدہ جو ماں سے کر کے آیا تھا ابھی میرے سینے میں چھپا تھا، میں اور میری ماں اور میرا خدا، کسی کو ہم بتایا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر تو جولی پھیلانے پہلے ہی بیک آ جاتی، وہاں پر تو جولی پھیلانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جو بات گھر میں رازداری میں ماں سے کی تھی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس کا جواب آ گیا تھا۔ اس مقام پر صحابی کہتے ہیں سرکار ہم کچھ پوچھنے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تم پوچھو، تمہاری مرضی، اور اگر چاہو تو میں بتاؤں۔ معزز و محترم ناظرین کیسا منظر ہوگا پھر جب صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہوگا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بتائیں تو ہمارے ایمان کے اندر تو اور مضبوطی آ جائے گی، ہمارا ایمان تو وجد کرنے لگ جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو ان کے دل میں تھی۔ معزز و محترم ناظرین دل چاہتا ہے اس حدیث کو مکمل کروں، لیکن وقت کی نزاکت جو ہے وہ اپنے آخری لمحات میں ہے، اجازت اس بات کی دیتی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پر اگر قسمت نے یاوری فرمائی اسی وقت نور الفرقان میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری ہوگی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔